ذمہ داری حکومت کی ہے, محکمہ شماریات کی ہے. آپ خود ہی یہ کام نہیں کریں اور بعد میں کہیں الیکشن آ گیا لہٰذا اس پہ قناعت کر لو. اور گنتی یہی پچھلی مرتبہ ہوا تھا 2017 کی مردم شماری پہ ہم یہی تو کہہ رہے تھے کہ اس کی منظوری مت دو, لیکن جب منظوری دے دی تو اس کے نتیجے میں اس کو ریفرنس پوائنٹ بنا دیا. اب آپ کہیں کہ صاحب ہم نے 30 لاکھ آبادی بڑھوا دی. آپ نے کیا کیا؟ کراچی کے ساتھ زیادتی کی. وہ 2017 والی منظور نہیں ہونی چاہیے تھی, کل عدم ہونی چاہیے تھی, ریڈو ہونی چاہیے تھی. اس کی منظوری کر کے تو آپ نے قانونی طور پر ہمیں آدھا کر دیا. اس لیے مردم شماری کے اس مسئلے پر جماعت اسلامی کراچی کے عوام کے ساتھ کھڑی ہے. اور میں کہتا ہوں آپ لاڑکانہ میں بھی اگر کسی ایک آدمی کو بھی نہیں گنا گیا تو گنے, لیکن اگر کسی بھی جگہ پر آپ نے خانہ شماری میں ڈنڈی مار کر کہیں ڈبل کر دی ہے, کہیں سنگل کر دی ہے اور کہیں نہیں کی ہے تو یہ ڈنڈی نہیں چلے گی, چاہے وہ کراچی میں ہو چاہے لاڑکانہ میں ہو. سیدھا سیدھا فارمولہ ہے. نہ سندھی مہاجر, ہم تو کہہ رہے ہیں تمام سندھیوں کو جو کراچی میں رہتے ہیں, بلوچوں کو گنا جائے, پختونوں کو گنا جائے, پنجابیوں کو گنا جائے, سرائکیوں کو گنا جائے, کشمیریوں کو گنے, آپ ہزارے وال گنے, آپ ہندو گنے, عیسائی گنے, جو جس مذہب جس مسلک سے تعلق رکھتا ہے, پارسی گنے, میمن گجراتی گنے, سب کو گنے جو یہاں رہتا ہے, جو جہاں رہتا ہے وہاں گنے. ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن جھوٹ نہیں چلے گا. کہیں زیادہ بڑھا دو اور کہیں پر گھٹا دو, اور اس میں پورا صوبہ سندھ کا, پوری رجیم, پورے ڈی سیز ایسیز کا عملہ, یہ سب شامل ہو جائیں, یہ نہیں چلے گا. اس لیے ہم اس پہ قانونی کام بھی کریں گے, عدالت بھی جائیں گے, اور اس سے پہلے اگر یہ ریکٹیفائی کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. دوسرا مسئلہ, اس وقت اسٹریٹ کرائم بہت بڑھ گئے ہیں. جس جگہ پہ آپ بیٹھ جائیں آپ کو پتہ چلے گا اس محلے میں اتنی ڈکیتیاں ہو گئیں, اتنی موٹر سائیکلیں چھن گئیں, اتنے جو ہے وہ بچوں کو گولی مار دی, روزانہ لوگ مر رہے ہیں. آج بھی ایک جنازہ گلشن معمار میں ہو رہا ہے, پرسوں میں ایک جنازے میں نارتھ ناز آباد میں شریک ہوا. 2 دوستوں کو وہ آ رہے تھے پیسے لے کر, وہیں تیسر ٹاؤن کے قریب ان کو جو ہے وہ مار دیا, شہید کر دیا. کہیں کورنگی میں ہو رہا ہے, کہیں. کوئی علاقہ محفوظ نہیں ہے, کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. آپ پولیس کے ادارے سے بات کرو, وہ اپنی بتاتے ہیں کہ نیو یارک میں اتنے قتل ہوتے ہیں. بھائی کراچی کا بتاؤ, تم بتاؤ کتنے منشیات کے اڈے یہاں پر چل رہے ہیں اور آپ کچھ نہیں کر رہے. آپ بتائیں کہ آپ نے ایکشن کتنے لیے ہیں, یا خود اس میں شامل ہیں. پولیس کی مرضی کے بغیر, ہم تو پاکستان میں اس بات کو جانتے ہیں کہ تھانے کے بغیر کوئی منشیات کا اڈا 4 دن 5 دن 6 دن سے زیادہ نہیں چل سکتا. تھانے کے بغیر کرائم پنپ نہیں سکتے. اچھے افسروں کو آپ آگے پیچھے کر دیتے ہیں اور اپنا کرپشن کا پورا نظام چلاتے ہیں. جو آپ کے ساتھ نہیں چلتا اس کو ادھر ادھر کر دیتے ہیں. پولیس میں سارے لوگ تو کرپٹ نہیں ہوتے, اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, لیکن ان اچھے لوگوں کے لیے کوئی ان کا اسٹیٹس نہیں ہوتا. یا تو وہ مجبور ہو کر آپ کے اس کرپشن کے دھندے میں چلتے ہیں, ورنہ ان کو سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے. اور پھر آپ بار بار میں ایک بات کہتا ہوں کہ بھائی کراچی کے پرماننٹ ریزیڈنٹ کسی زبان کے بولنے والے 80% وہی ہونے چاہیے جنہیں پولیس میں ہونا چاہیے, چاہے وہ اہلکار ہو چاہے وہ افسران. یہ بات بھی کرو تو تکلیف ہوتی ہے. کون سی ایسی بات ہے یار جس میں ناجائز بات ہے؟ تو یہ ایک اسٹریٹ کرمنل, کب تک ہماری مائیں بہنیں لٹتی رہیں گی؟ کب تک جو ہے ہمارے بچوں کو مارتے رہو گے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میں رینجرز کے رول پہ بھی سوال کرتا ہوں کہ کب تک وہ یہ کہیں گے کہ ہمارے اختیارات نہیں ہیں؟ کب تک کہیں گے کہ آپ کے پاس اختیار نہیں ہے؟ آپ اختیار نہیں ہے تو اختیار لیں. آپ کا اختیار کوئی چھین سکتا ہے؟ کسی حکومت میں یہ دم ہے کہ آپ اختیار مانگیں اور آپ کو اختیار نہ دیں؟ ہمیں بتائیں کون نہیں دے رہا اختیار, پھر ہم اس کے خلاف بات کریں گے. کیوں نہیں دے رہا یہ بھی بتائیں, یا آپ چاہتے نہیں ہیں؟ تو اس لیے یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. ہمیں تو امن چاہیے. ہم سب جوانوں کی قدر کرتے ہیں جو صبح سے لے کر شام تک ڈیوٹیاں دیتے ہیں. مسئلہ ان جوانوں کا تھوڑی ہے. رینجرز کے جوان کام کر رہے ہیں, ڈیوٹی دے رہے ہیں اپنی, اس کے استعمال کا ہے کہ اگر اس کے ڈومین میں ہی نہیں ہے کہ وہ اسٹریٹ کرمنل کو روکے گا. وہ کوئی اسٹریٹ کرائم والا کسی کو گولی مار رہا ہے تو یہ دہشت گردی کہلائے گی, اسٹریٹ کرائم کہلائے گا, چوری کہلائے گی, ڈاکہ کہلائے گا. یہ مسئلہ آپ کا ہے, یہ حکومت کا ہے ڈیفائن کرنا. میرا مسئلہ, میرے شہر کے لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ بچہ مر رہا ہے, عورت کا زیور چھینا جا رہا ہے, نوجوانوں سے موبائل چھین رہے ہیں, بزرگوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے, دکانوں پہ آ کے ڈاکہ ڈال رہے ہیں. ہمارا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کس کا کیا اختیار ہے. نہیں ہے تو لیں, کون روکے گا آپ کو؟ لیکن یہ کہہ کر کوئی جان نہیں چھڑا سکتا. بات تو کی جائے گی. ہمیں امن چاہیے اور ہر صورت میں چاہیے. کہ الیکٹرک مافیا مسلط ہے, بدترین لوڈ شیڈنگ شہر میں ہو رہی ہے. لائسنس ان کو دوبارہ رینیو کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں. ہم نے نیپرا میں اپنی تحریری طور پر بھی چیزیں جمع کرائی ہیں اور ہر ہیئرنگ میں ہم شریک ہوتے ہیں.
اور ہم شہریوں سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ اس پہ آواز اٹھائیں. سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک توانا طاقتور آواز بنے, باقاعدہ پٹیشنز نیپرا کو بھیجیں. آپ کے پاس سوشل میڈیا میں ہم نے بھی بھیجی ہوئی ہیں بہت ساری چیزیں, اس کا ٹیکسٹ بھی موجود ہے. آپ نیپرا کو بھیجیں, حکومت کو بھیجیں. لاکھوں کی تعداد میں جب کراچی شہر کے لوگ یہ پٹیشن ڈالیں گے تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نیپرا ان کا کیسے ایکسٹینشن کرتا ہے, اور اگر کرے گا تو پھر اس کو چیلنج کریں گے. ہمارا سیدھا فارمولا ہے. آج وفاقی حکومت کی طرف سے ایک صاحب نے بیان دیا ہوا ہے کہ ہم سبسڈی ختم کریں تو کراچی کی بجلی ختم ہو جائے گی. میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جنریشن کو وفاقی تحویل میں لیں. یہ جو سبسڈی آپ ایک مافیا کو دے رہے ہیں, اس کا کراچی کے عوام پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. ہمارے پاس بجلی زیادہ ہے, وہ بجلی کراچی کو فراہم کی جائے. پورے پاکستان میں بجلی زیادہ ہے, کنزمپشن کم ہے, اس لیے کہ آپ نے معاہدے کیے ہوئے ہیں, تو آپ وہ بجلی کراچی کو فراہم کریں. یہ بوسیدہ پلانٹ جو کہ الیکٹرک مافیا چلاتا ہے, ان پلانٹوں سے جان چھوٹے گی, ان کے فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز سے بھی جان چھوٹے گی ہماری. تو ہمیں آپ وہ بجلی دیں, اور ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کے لیے ملٹیپل کمپنیوں کو انوائٹ کریں, اور بالکل شفاف طریقے سے جس طرح موبائل کمپنیاں ہیں اس طرح سے ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن کی کمپنیاں ہوں. اس میں کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کو انوالو کریں. سادہ سی بات ہے, دنیا میں ہوتا ہے, قانون کے مطابق ہے, لیکن آپ مونوپولائزڈ لائسنس جب دیتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ کک بیک لیتے ہیں. اس کا مطلب ہے اوپر سے نیچے تک لوگ ملے ہوئے ہیں, اس لیے ان کو ملتا ہے. کیمن آئیلینڈ میں جا کر آپ یہ کمپنیاں رجسٹر ہوتی ہیں, یہاں آ کر قبضہ کر لیتی ہیں, کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. ابھی آپ کے الیکٹرک کی انتظامیہ سے پہلے تو پتہ چل گیا تھا کہ ابراج گروپ ہے, جب سے وہ بینکرپٹ ہوا تو دوسروں نے ٹیک اپ کیا. اب آپس میں لڑتے رہتے ہیں. ایک پوری جو وائٹ کالر کرمنل مافیا ہے وہ اس وقت کے الیکٹرک کے افسران کی, بڑے افسران کی صورت میں موجود ہے بائی اینڈ لارج. اور ان کی آپ تنخواہیں, ان کے اللے تللے, ان کی گاڑیاں, ان کا لیوش سٹائل دیکھیں, اور جا کر آپ کے الیکٹرک کے جو نیچے کے ملازمین ہیں ان کے حالات دیکھیں, انجینئرز کے حالات دیکھیں, ٹیکنیشین کے حالات دیکھیں. زمین آسمان کا آپ کو فرق نظر آئے گا. ہم مانتے ہیں کہ جو سب کو لے کر چل رہا ہوتا ہے اس کی سیلری زیادہ ہونی چاہیے, لیکن آپ تو آسمانوں پہ اڑ رہے ہو اور لوگوں کو زمین میں دفن کر رہے ہو. کوئی پوچھنے والا ہے, کوئی نیپرا پوچھتا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے, کیوں لوگوں کو نکالا جاتا ہے, کیسے رکھا جاتا ہے؟ تو وائٹ کالر کرمنل ہیں چند, وہ کرمنل اس پوری کمپنی کو برباد بھی کر رہے ہیں, لوٹ مار بھی کر رہے ہیں, اور کراچی کے لوگوں پر ظلم بھی کر رہے ہیں. اور ان کرمنل کا رابطہ تمام پارٹیوں کے لوگوں سے ہے, اس لیے یہ بچے ہوئے ہیں. تو اس کا لائسنس کینسل ہونا چاہیے. اور جس طرح میں نے کہا ہے کہ جنریشن قومی تحویل میں لے کر ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن کے لیے ملٹیپل کمپنیوں کو انوائٹ کر کے کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان سے گزار کے شفاف طریقے سے لوگوں کو لائسنس دیے جائیں, تاکہ کمپٹیشن بھی ہو اور لوگوں کو صحیح بجلی ملے اور سستی بجلی ملے. ابھی کراچی میں سب سے مہنگی بجلی بن رہی ہے. کیوں؟ کیا ظلم, کیا وہی والی بات, کیا کیا ہے کراچی نے بھائی؟ گنتی بھی نہیں کرو گے, بجلی بھی مہنگی دو گے, گیس بھی نہیں دو گے. تو یہ کہ الیکٹرک کے مسئلے پر بھی ہمارا بہت واضح طور پر یہ موقف ہے. بہت شکریہ. اچھا ایک بات رہ گئی, سوری, یہ جو بلدیاتی الیکشن ہے, اس بلدیاتی الیکشن پہ میں تفصیل سے آپ کو اس دھاندلی کا بتا چکا ہوں. اب پیپلز پارٹی نے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر ان حالات میں جب ملک کے حالات بہت بگڑے ہوئے ہیں, اور خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف, اس کے کارکنوں پر اور اس کے ذمہ داروں کو پکڑا جا رہا ہے, اور ان کے چیئرمین اور وائس چیئرمین اس وقت نہیں معلوم کہ وہ پولیس کی تحویل میں ہیں یا وہ گھروں سے باہر ہیں. ایسے موقع پر آپ اگر پورا شیڈول جاری کر دیں گے, آپ 2.5 سال سے الیکشن کرا نہیں رہے تھے, ضمنی انتخاب کرانے میں اعلان میں آپ نے 2 مہینے لگا دیے پورے پروسیس میں, لیکن جب یہ حالات دیکھیں اور آپ کو پتہ چلا کہ جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے درمیان ایک ہم آہنگی پیدا ہو رہی ہے, تو آپ نے ایسے موقع پر خاص طور پر یہ جو شیڈول اس وقت جاری کیا ہے, اس شیڈول کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کے رزلٹ چاہتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ یہ مناسب بات نہیں ہے. الیکشن کمیشن کی بھی ذمہ داری ہے اور حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ سب کو پروڈیوس کریں, لیکن وہ پروڈیوس کیسے کریں گے جب آپ چھاپے مار رہے ہیں, پکڑ رہے ہیں, جو سامنے آئے اس کو گرفتار کر رہے ہیں. تو ایسے میں جو الیکٹڈ لوگ ہیں وہ کہاں آئیں گے؟ جب وہ نہیں آئیں گے تو پھر یہ جو پورا پروسیس ہے اس کی کیا معنی رہ گئے؟ اس لیے اس کو آگے بڑھایا جائے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو قانون سازی کی وہ ناجائز طریقے سے کی. یہ قانون سازی کا کام تھا الیکشن کے اناؤنسمنٹ سے پہلے کا, شیڈول کے آنے سے پہلے کا. جب شیڈول اناؤنس ہو گیا, دونوں حصوں میں ہو گئی الیکشن, پھر اس کے بعد بائی الیکشن بھی ہو گئے. اب جب بالکل میئر کے انتخاب کا وقت قریب آیا
تو آپ نے ایک قانون پاس کر دیا کہ کوئی بھی کہیں سے بھی آ کر جو ہے وہ میئر بن سکتا ہے یا چیئرمین بن سکتا ہے ٹاؤن کا. اصولی طور پر تو ہمیں اس پر ہمارا تو یہ اعتراض ہی نہیں تھا. ہمارا تو اعتراض تھا آپ ڈائریکٹ الیکشن کرائیں, پورے کراچی کے میئر کا الیکشن ڈائریکٹ کرائیں. کیا تکلیف تھی؟ ڈرتے تھے, نہیں کرایا, انہیں معلوم تھا کہ بدترین شکست ہوگی. تو بہرحال اس وقت تو انہوں نے کوئی بھی بات نہیں مانی. اب اس موقع پر یہ کرنا یہ غیر قانونی ہے, اس کو ہم چیلنج کر رہے ہیں. آج نہیں تو کل ہماری پٹیشن فائل ہو جائے گی, اور یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے کہ آپ الیکشن رولز کی وائلیشن کریں اور اپنی مرضی کا بندہ لانے کے لیے آپ ایسے موقع پر قانون سازی کریں کہ جب آپ کو قانون سازی کا حق حاصل نہیں ہے. تو یہ وہ سب چیزیں ہیں کہ جس کو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اس وقت اس پروسیس کو آگے بڑھایا جائے, تاکہ یہ جو ابھی اس وقت ملک کی صورتحال بدترین ہے اور لوگ نمائندے سامنے نہیں آ سکتے, تو ایسے موقع پر آپ یہ کام کریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ مرضی کے نتائج حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. پیپلز پارٹی کو اکثریت ساری دھاندلی, نتیجوں کی تبدیلی الیکشن کمیشن کو اے ٹیم بنانے کے باوجود حاصل نہیں ہے. وہ میئر نہیں بنا سکتے, سوائے جعل سازی کے, سوائے خرید و فروخت کے, سوائے لوگوں کو غائب کرنے کے, سوائے لوگوں کو گرفتار کرنے کے, لالچیں دینے کے, عمرے پہ بھیجنے کے, حج پہ بھیجنے کے. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے کہ یہ اپنا میئر بنا سکیں. میئر انشاءاللہ جماعت اسلامی کا بنے گا. نہیں, وہ بھی کریں گے, اس لیے کہ اگر یہ ری شیڈول کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں کرتے تو اس کو بھی ہم چیلنج کریں گے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بھئی دیکھیں, شفاف طریقے سے آپ تمام لوگوں کی موجودگی کو تو یقینی بنائیں نا. یہ تو اس وقت کے جو سیاسی حالات ہیں اس میں تو لوگ موجود ہی نہیں ہیں. اب آپ دیکھیں سندھ اسمبلی میں پی ٹی آئی کا کوئی ایم پی آئی نہیں آ رہا, تو اس کی وجہ ہے نا کہ آپ وہ سمجھتے ہیں وہ آئیں گے گرفتار ہو جائیں گے. اسی طرح جب آپ کہتے ہیں 22 تاریخ کو چیئرمین وائس چیئرمین یو سیز میں حلف لیں یا جہاں بھی حلف لیں, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں ان کے لوگ کہ بھائی ہم آئیں گے تو گرفتار کر لیں گے, ہم کیسے سامنے آئیں. پھر اسی طرح ریزرو سیٹس کے لیے جو نامینیشن فائل کریں گے تو پوری حکومتی مشینری ان کو پکڑ رہی ہے. تو ظاہر ہے ویسے بھی یہ ٹھیک بات نہیں ہے نا. یہ ہو کیا رہا ہے بھائی؟ کسی کی دشمنی میں آپ اتنا تو نہ جائیں. نہ کوئی جلاؤ گراؤ کی حمایت کرتا ہے, آرمی کی تنصیبات پہ آپ حملہ کریں گے, کوئی اس کی وکالت نہیں کر سکتا. ہم مذمت کرتے ہیں, خود پی ٹی آئی مذمت کر رہی ہے, اور کیا بات ہے, وہ خود مذمت کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں. کسی بھی جلاؤ گراؤ کی حمایت نہیں ہو سکتی, لیکن پولیٹیکل ورکرز کی وکٹمائزیشن کی تو کوئی حمایت نہیں کرے.